بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، آج حجر اسود کے بارے میں بتایا جائے گا کہ حجر اسود کیا چیز ہے، اسے کہاں سے لایا گیا اور طوفان نوح میں اس کو کیسے محفوظ رکھا گیا، اور پھر بعد میں آنے والے ایک زمانہ میں اس کو کس شخص نے چوری کیا اور پھر دوبارہ کعبۃ اللہ تک یہ کیسے پہنچا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ اس ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ آخر تک اس ویڈیو میں ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ سامعین و ناظرین، حجر اسود جنت کے یاقوتوں میں سے ایک ہے جسے حضرت آدم علیہ السلام اپنے ساتھ جنت سے لائے تھے اور تعمیر بیت اللہ کے وقت ایک گوشہ میں انہوں نے نصب فرما دیا تھا۔ طوفان نوح علیہ السلام میں حضرت آدم علیہ السلام کا تعمیر کردہ بیت اللہ آسمانوں پر اٹھائے جاتے وقت اس متبرک پتھر کو شکم جبل ابی قبیس میں امانتاً رکھا گیا تھا۔ پھر تعمیر ابراہیمی کے وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں اس پتھر کو یعنی حجر اسود کو پیش کیا تھا۔ اس طرح اسے پھر اسی جگہ کی زینت بنا دیا گیا جہاں پہلے رونق افروز تھا۔ اس کے فضائل اور اوصاف میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے ارشادات، حدیث اور تاریخ کی کتابوں کی زینت بنے ہوئے ہیں، لیکن جنت کا یہ انمول موتی، عالی مرتبت، مقدس و متبرک یاقوت گردش ایام کی ستم رانیوں سے محفوظ نہ رہ سکا۔ متعدد بار اسے فساق و فجار ظالموں کے ہاتھوں تختہ مشق بننا پڑا، بارہا حوادثات کا شکار ہوا اور اس کی نازنین بدن پر کتنی ہی مرتبہ زخم آئے۔ ابو طاہر کرامتی بدبخت کو ابرہہ کی طرح بیت اللہ کی بجائے اپنے شہر ہجر میں حج کا اجتماع کرانے کا جنون دماغ میں پیدا ہوا۔ اس نے اس غرض سے ایک عالی شان محل بنوایا جس کا نام دارالہجرہ رکھا۔ چنانچہ 317 ہجری میں جب مکہ مکرمہ کرامتہ کی دستے تصرف میں آیا تو ابو طاہر سلیمان بن الحسن نے، جو کرامتہ کا سردار تھا، حرم میں خون کی ہولی اس نے کھیلی۔ 8 ذی الحجہ 317 ہجری کو اس قدر قتل عام کیا کہ حجاج کی لاشوں سے چاہے زمزم بھر گیا۔ شہر اور مضافات کے 30,000 بے قصور افراد کو موت کی نیند سلا دیا، جن میں 1700 حاجی اور 700 طواف کرنے والے بھی شہید ہو گئے۔ اس نے یہ سارا کھیل مزاب رحمت یعنی کعبہ شریف کا پرنالہ جو سونے کا تھا اس کو اکھاڑنے، مقام ابراہیم اور حجر اسود چوری کرنے کی جسارت کے لیے کھیلا تھا۔ 2 آدمی اس مذموم حرکت کے لیے کعبہ شریف پر چڑھے، مگر آنے واحد میں سر کے بل زمین پر گر کر واصل جہنم ہو گئے۔ مقام ابراہیم تو اس کی دستے تصرف سے معمون رہا کیونکہ خدام حرم نے اسے پہاڑ کی گھاٹی میں کہیں چھپا دیا تھا، مگر جعفر بن حلاج نے ابو طاہر کے حکم سے حجر اسود کو کدال سے اکھاڑ لیا، اس پر کئی ضربیں لگائیں جس سے کچھ ریزے ٹوٹ گئے اور وہ اپنے ساتھ اسے بحرین لے گئے اور اس کی جگہ خالی رہ گئی۔ تقریباً 22 سال کا طویل زمانہ گزر جانے کے بعد بحرین کے شہر ہجر سے بروز بدھ 10 ذی الحجہ 339 ہجری کو یہ مبارک پتھر واپس ہوا۔ واپسی بھی معجز نما تھی۔ کرامتیوں سے بار بار واپسی کا مطالبہ جب زور پکڑ گیا تو انہوں نے یہ عذر لنک پیش کیا کہ وہ پتھر تو دوسرے پتھروں میں مل جل گیا ہے، ان میں سے اسے الگ کرنا ہمارے بس کا روگ نہیں۔ اگر تمہارے پاس اس کی کوئی علامت ہے تو تلاش کر لو۔ چنانچہ علماء کرام سے استفسار کیا گیا تو انہوں نے ارشاد فرمایا، ان سب پتھروں کو آگ میں ڈالا جائے، جو پتھر آگ میں پگھل یا پھٹ جائیں وہ حجر اسود نہیں۔ حجر اسود کو آگ متاثر نہیں کر سکتی کیونکہ یہ جنت کا پتھر ہے۔ اس طرح اس مقدس پتھر کی برتری اور مقبولیت کا لوہا منوا کر اسے واپس لوٹایا گیا اور پھر اسے کعبہ شریف کی زینت بنا دیا گیا۔ علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ یہ ظالم ابو طاہر چیچک کی عارضہ میں مبتلا ہوا، اس کا جسم پھٹ گیا اور نہایت ذلت کے ساتھ مرا۔ طواف کی ابتدا حجر اسود کے استعلام سے ہوتی ہے۔ یہ جنت کا پتھر ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے گناہ جذب کرنے کی عجیب تاثیر رکھی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس وقت حجر اسود جنت سے اترا تو وہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، پھر
इंसानों के गुनाहों ने इसे स्याह कर दिया। तिरमिज़ी शरीफ की एक रिवायत है कि हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम जन्नत के याकूतों में 2 याकूत हैं। अगर अल्लाह ताला इनकी रोशनी को खत्म न फरमाते तो ये पूरी जमीन व आसमान को रोशन कर देते। ये भी मरवी है कि हजर अस्वद क़यामत के दिन अपने बोसा लेने और इस्तेलाम करने वालों के हक में सिफारिश करेगा और इस दिन अल्लाह ताला इसको जुबान और होंठ अता फरमाएगा। सामीन व नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो हजर अस्वद के बारे में। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हाजिर होते हैं नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।